میرے داتا حضور کے قدموں میں آ کر بیٹھے ہیں۔ میں پیچھے لے کر چلتا ہوں آپ کو۔ یہ وہ ہستی ہے جس کی بارگاہ میں اگر 90 لاکھ ہندوؤں کا پیر بھی آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سب کہتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ کے ولی کا نام آئے رحمۃ اللہ علیہ کہا کرو، آپ پر بھی اللہ رحمتیں فرمائے گا۔ خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری چشتی اتنے بڑے ولی ہیں کہ ایک نگاہ کی تھی تے 90 لاکھ ہندوؤں دے جنجو توڑ کے حضور دا غلام بنا چھڑا۔ تے میری بات سنو، کوئی بیٹھا ہوگا، درزی بیٹھا نا تو درزی کی بولی کو سمجھتا ہے، کوئی انجینئر بیٹھا ہے تو انجینئر کی بولی کو سمجھتا ہے، ڈاکٹر کی بولی کو سمجھتا ہے۔ ہر بندہ جس فیلڈ کا بندہ ہو وہ اسی کو بولی کو سمجھتا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے پھر ولی کو ولی سمجھ سکتا ہے نا جی؟ میرے داتا اجمیری ولی ہیں تو ولی کو ولی سمجھ سکتا ہے۔ تو ولی کامل خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری چشتی، آپ خود کامل ہیں مگر عاجزی کی انتہا کی۔ کہا حضور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے آپ کو بتانا کہ شاید امت مسلمہ قیامت تک داتا علی اجمیری کو سمجھ نہ سکتی۔ یہ ہم پہ احسان ہے خواجہ غریب نواز کا کہ آپ نے 40 دن تک داتا کے قدموں میں بیٹھ کر چلا کشی کر کے آپ نے لاہوریوں کو بتایا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ لاہوریوں یہ دیکھو تم بظاہر قبر تک رہے تھے، میں غریب نواز بتا رہا ہوں یہاں خزانہ بہت بڑا چھپا ہوا ہے۔ اور خزانہ بتا کر لاہوریوں کو آگاہ کیا اور فرمایا گنج بخش فیض عالم، فرمایا پوری دنیا میں داتا حضور کا فیض بٹ رہا ہے، لاہوریوں آؤ یہاں تم بھی آ کر فیض لے جاؤ۔ نور خدا، مظہر نور خدا، آپ نے فرمایا اللہ کے انوار کا مظہر، مظہر کا مطلب علامت ہوتی ہے۔ فرمایا اگر کوئی اللہ کے انوار کی نشانی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ داتا علی اجمیری کی قبر کو تک لے، آپ کے روضہ اقدس کو تک لے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کلام ہے، اتنے بڑے ولی ہیں لیکن یہاں کمال کر دی۔ کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، پھر کہا دوسرا مصرے میں کہا ناقصارا پیر کامل۔ کہا کوئی ناقص ہے نا، کمزور ہے، ناتواں ہے، کچھ نہیں پاس ہے، فرمایا ناقصارا پیر کامل۔ کہا علی بن عثمان کی قبر ناقصوں کے لیے فیض اتنا بڑا ہے کہ ناقص آئے تو میرا داتا حضور کامل بنا دیتا ہے۔ میں سب سے بڑا ناقص میں بیٹھا ہوں، آپ سارے کامل بیٹھے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ جو منظر عاجز نے دیکھا ہے میں نے خود دیکھا، ایک پینٹ کوٹ اور ٹائی والا بندہ ڈائریکٹر ایجوکیشن کو دیکھا، پینٹ کوٹ ٹائی والا، اور آ کر جب میرے پاس بیٹھا تو اس کے منہ سے لفظ نکلے، کہا داتا مجھے بھی اپنے رنگ میں رنگ دے، مجھے بھی اپنے رنگ میں رنگ دے۔ لوگوں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو صرف قبر نہ دیکھا کرو کہ یہ قبر ہے، نہیں، ڈائریکٹر آج بھی وہ ڈاکٹر حبیب اللہ ڈائریکٹر آج بھی زندہ ہے، اور پینٹ کو ٹائی بھی آیا۔ کہا سنا ہے تیری بڑی شہرت ہے لیکن داتا اجمیری ذرا مجھے بھی اپنے رنگ میں رنگ دے۔ خدا کی قسم ڈائریکٹر ایجوکیشن کا وہ پلٹنا تھا، جب دوبارہ ملا تو سفید داڑھی کے ساتھ ملا۔ کہا قادری صاحب مجھے میرے داتا نے اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے، اور اب کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں، یہ میں آج کی بات نہیں کرتا کہ کوئی ڈائریکٹر ایجوکیشن کا ہو، نہ اگر پوچھنا چاہو تو میرے خواجہ غریب نواز سے پوچھو۔ اگر داتا اجمیری کی شان پوچھنی ہے آج کے کسی بندے سے نہ پوچھو، اس لیے کہ ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے۔ خواجہ غریب نواز سے پوچھو۔ اگر داتا اجمیری کی شان پوچھنی ہے تو بابا فرید شکر سے پوچھو۔
آج بھی ٹبہ فرید کا مشہور ہے، ہائی کورٹ میں جائیں آپ، ٹبہ ہے، میں نے خود زیارت کی ہے، اب ٹبے میں جا کر ادھر بیٹھتے خواجہ غریب نواز کے مرید بابا فرید گنج شکر پاک پتن والی سرکار ٹبے پہ بیٹھتی، کسی نے کہا کہ آپ گھٹنوں میں بل داتا حضور جاتے ہیں، لوگ پاؤں پہ بل چل کر جاتے ہیں، فرید الدین گنج شکر نے فرمایا داتا ارجویری کو غریب نواز جانے یا فرید الدین جانے؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہا میری بولی سمجھ آنی چاہیے آپ کو، سنو، فرید الدین گنج شکر نے فرمایا میں گھٹنوں پہ بل جاتا ہوں، اپنے ٹبے سے چلتا ہوں اور گھٹنوں پہ بل جاتا ہوں، پاؤں پہ بل چل کر نہیں جاتا، کہا جہاں میرے مرشد غریب نواز کے قدم لگے ہیں وہاں میری آنکھوں کے پلکی ہونے چاہیے۔ اور دادا حضور رحمت اللہ علیہ وہ ہستی بھی، میری بات سنیں، آپ سمجھدار ہیں کہ خواجہ غریب نواز کے اندر اتنی روحانی پاور ہے، میں اپنے آپ کو، آپ بڑے کامل لوگ ہیں، میں ناقص ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں، آج میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں وہاں پاؤں رکھوں نہ رکھوں، اس لیے کہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں غریب نواز جیسی ہستی بھی آئے تو قدموں میں بیٹھے۔ میں نے تصور میں جا کر پوچھا، میں نے کہا خواجہ غریب نواز آپ سر کی طرف بھی بیٹھ سکتے تھے، آپ چہرہ اقدس کے سامنے بھی جا سکتے تھے، دائیں بائیں بیٹھ جاتے، قدموں میں کیوں نہیں آ کر بیٹھے؟ غریب نواز کی روح بولی، فرمایا مولانا میں قدموں میں بیٹھ کر بتا کر گیا ہوں، قیامت تک آنے والے حجرے کو دیکھ کر گواہی دیں گے کہ جب بھی ولی کی بارگاہ میں جاؤ، جتنے بڑے کامل ہو اپنی ہستی کو مٹا کر جاؤ، اپنی ہستی کو۔ میں آپ کو پیچھے لے کر جاتا ہوں، ذرا جملہ کہہ رہا ہوں، بھئی جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا تو سید الملائکہ ہے، جبریلی تاج بھی ہے، اور تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں۔ میری بولی سمجھ آنی چاہیے آپ کو کہ جبریل جب آنے لگا نا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، بھی دروازہ کھٹکھٹا سکتا تھا، جی دروازہ کھٹکھٹاتا، اندر سے دروازہ کھلتا، پھر اندر جاتا، نہیں، خدا کی قسم جبریل نے ام ہانی کے گھر میں چھوٹا سا سراغ کر کے اور پروں کو سمیٹ کر نیچے اترا، کہا جبریل اتنا بڑا تاج رکھنے والا جبریلی تو پھر پروں کو سکیڑ کر چھوٹے سراغ میں کیوں جا رہا ہے؟ آواز دی جبریل نے، کہا میں سبق سکھا رہا ہوں کہ اگر کوئی سردار بھی آئے تو امام الانبیاء کی بارگاہ میں آئے تو اپنی ہستی کو مٹا کر آئے، اپنی ہستی کو مٹا کر آئے۔ اور وہی سبق میرے خواجہ غریب نواز نے دیا، فرمایا کوئی کامل بھی آئے تو میرے داتا کی بارگاہ میں اپنی ہستی کو مٹا کر آئے۔ یہاں لفظ کیا استعمال کیے؟ کہا ناقصاں را پیر کامل، کہا ناقص تو آتے ہیں ان کو لوگ کامل بنا ہی دیتے ہیں، لیکن اگلا جملہ بڑا مزے والا ہے، بولی کو سمجھو، ناقصاں را پیر کامل کاملہ را رہنما، کہا اگر کوئی کامل بھی آئے تو میرا داتا اس کا برتن بھی بھر کے بھیج دیتا ہے۔ اور اتنے بڑے کامل ہیں خواجہ غریب نواز، معمولی ہستی نہیں، حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر، ان کی بارگاہ میں 57 دن تک، گن کر 57 دن بند حجرے میں رہے اور حضور غوث الاعظم سے توجہ حاصل کرتے رہے۔ یہ بات بڑے لطف والی ہے کہ ادھر داتا حضور رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو رہا ہے 465 ہجری میں، داتا حضور کا وصال ہو رہا ہے، اور ادھر میرے غوث الاعظم پیدا ہو رہے ہیں، یعنی داتا حضور غوث الاعظم سے پہلے کے بزرگ ہیں، سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ اور یہ جو آپ کا دور ہے حضور غوث الاعظم اور خواجہ غریب نواز کا، حضور غوث الاعظم کا ایک ہی دور ہے، یاد رکھ لیں، اور حضور خواجہ غریب نواز ڈائریکٹ حضور غوث الاعظم سے فیض لے کر آ رہے ہیں، اور پھر میرے غوث یہ فرما رہے ہیں کہ اگر داتا حضور زندہ ہوتے میں شیخ عبد القادر چل کر خود جاتا۔ لاہوریو ذرا عظمت کو سمجھو، داتا حضور کی عظمت کو، کہ جہاں پیرانے پیر روشن زمین حضور غوث الاعظم ہوں اور وہ فرمائیں
کہ بیٹا غریب نواز ڈائریکٹ اجمیر ہندوستان میں نہیں جانا. فرمایا آپ نے افغانستان جانا ہے, افغانستان کے راستے سے آپ نے لاہور میں جانا ہے, اور لاہور میں علی بن عثمان کا مزار ہے, وہاں حاضری دے کر پھر اجمیر جانا ہے. اور اجمیر جانے سے پہلے حاضری 1-2 دن نہیں 40 دن تک دی ہے. اور اس پر دارا شکو نے لکھا ہے سفینۃ الاولیاء کے اندر, کہا اگر کوئی بندہ ایسا ہو اس کو پیر کامل نہ ملے, تلاش میں ہو, وہ کہتے ہیں کہ داتا حضور کی بارگاہ میں 40 دن تک حاضری دے اور رات کو سرہانے کے ساتھ کشف المجوب رکھ کر مطالعہ کرے. فرمایا انشاءاللہ کشف المجوب کی برکت سے اسے پیر کامل مل جائے گا. اور جتنے دن تک پیر کامل نہیں ملے گا, کشف المجوب پیر کا کام کرتی رہے گی. کشف المجوب آپ کی کتاب جو دلوں کو کھولنے والی ہے, اور کشف المجوب کو ایسی ویسی کتاب نہیں ہے. آپ نے تصوف کے موضوع پر یہاں بر صغیر پاک و ہند میں فارسی زبان میں پہلی کتاب ہے کشف المجوب شریف, اور تصوف میں امہات الکتب میں سے, یعنی تصوف کی جتنی کتابیں ہیں میں نے نگاہ ڈالی, تصوف کی 1000 کتب کو دیکھا, تو اس میں سے مجھے جو نظر آیا وہ یہ ہے کہ داتا حضور کی کتاب کشف المجوب کا حوالہ دیے بغیر کوئی تصوف کی کتاب مائی کا لال لکھ بھی نہیں سکتا ہے. اور آپ کو اس میں حیرت ہوگی, کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر نے اس کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے کشف المجوب کا. اور یہ بھی بات ذہن میں رہے, جامعہ ازہر مصر کے اندر میں بھی اس کا اسٹوڈنٹ ہوں, ایما کورس خطبہ کورس کرنے والا, اور میں یہ بتاتا ہوں بڑے بڑے اسکالر پیدا ہوتے ہیں جامعہ ازہر کے اندر, اور جامعہ ازہر کے اندر اس پر باقاعدہ ریسرچ کی گئی, تحقیق کی گئی. آپ کو حیرت ہوگی اس بات پر, انہوں نے کہا کہ شروع سے لے کر اخیر تک کشف المجوب کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ داتا اجمیری نے قرآن و حدیث کا نچوڑ لکھا ہے, اور کوئی غلطی نہیں ہے. جامعہ ازہر کے سکالرز نے اپنی مور لگا کر تصدیق کر دی, کہا شروع سے لے کر اخیر تک داتا حضور نے جو لکھا ہے حق اور سچ لکھا ہے. اگر کوئی تصوف کی دنیا میں جا کر فیض لینا چاہتا ہے تو وہ کشف المجوب سے فیض حاصل کر سکتا ہے. اور آپ کو اس پر بھی حیرت ہوگی, میری بات سنیے, کشف المجوب کے اندر صرف تصوف کے موضوع پر داتا حضور علیہ رحمہ نے, آپ نے 236 آیات قرآنی صرف آپ نے تصوف کے موضوع پر بیان فرمائی ہے. میری بولی اب وہ بولو سمجھ سکتا ہے جو سمجھنے والا بندہ ہے. 236 آیات قرآنی صرف ایک ٹاپک پر داتا حضور کٹھی کر رہے ہیں کشف المجوب کے اندر, اور اس پہ حیرت ہوگی آپ کو کہ 1131 حدیث تصوف کے موضوع پر آپ نے کشف المجوب میں لکھ دی ہیں. 1131 حدیث نبوی تصوف کے موضوع پر, اور میں اس پر حیرت زدہ ہوا کہ صرف تصوف کے موضوع پر آپ نے 300 اشعار عربی زبان کے اندر نقل فرمایا ہے. میں تحقیقی بات کر رہا ہوں آپ کو, میں کشف المجوب, اور کشف المجوب شریف وہ کتاب ہے, اور آپ نے جو لکھ دیا ہے اپنی سوانح حیات کے بارے میں, اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. آپ کی اور بہت سی کتب ہیں جو لوگوں نے اپنے نام لکھ کر چھپوا لی, لیکن یہ ایک خزانہ ہمارے پاس آج موجود ہے, وہ کشف المجوب شریف. اور داتا حضور علیہ رحمہ آپ خود فرماتے ہیں کشف المجوب کے اندر, آپ فرماتے ہیں کہ میرا کسی شتر بے مہار جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی مطلب آپ یہ سمجھیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا غیر مقلدین سے کوئی تعلق نہیں. بولی سمجھو, میری بات سنیں, آپ میری بولی اس نہیں سمجھ پا رہے ہیں. غیر مقلدین ان پہ آپ وہابی کہتے ہیں, یہ کسی امام کو نہیں مانتے. داتا حضور فرماتے ہیں کہ میں شتر بے مہار نہیں ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں غیر مقلدین میں سے نہیں ہوں, میں ایما کو ماننے والا ہوں, اہل سنت والجماعت ہوں. سارے کہہ رہے سبحان اللہ, جن کو سمجھ آ رہی کہہ رہے سبحان اللہ. میری بات سنیں, ٹھنڈے کہیں میرے داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ. داتا حضور فرماتے ہیں میں اہل سنت ہوں,
میرا تعلق غیر مقلد دین سے نہیں ہے۔ اور کشف المجوب میں آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قیامت تک سند رہے کہ میرے ماننے والوں میرا تعلق غیر مقلد دین سے نہیں ہے، میں مقلد ہوں۔ کہا کس کے مقلد ہو؟ مبارک ہو سنیو تمہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا مقلد ہوں۔ داتا حضور رحمت اللہ علیہ مقلد ہیں، بولو کہ کس کے مقلد ہیں؟ امام اعظم کے۔ جس امام کے آپ مقلد ہیں اسی امام کا مقلد داتا اجویری بھی ہے۔ میری بات سنیں، جس امام کی پیروی آپ کرنے والے ہیں، مبارک ہو آپ کی جماعت میں داتا اجویری بھی شامل ہے۔ اور داتا اجویری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی مرضی سے امام اعظم کو امام نہیں مانا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے امام اعظم کو امام ماننا ہے تو مصطفیٰ کے کہنے سے مانا۔ اور یہ کشف کی دنیا میں لے کے جا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں لاہور سے چل کر ملک شام میں گیا، اور ملک شام میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ مصطفیٰ کے مؤذن، آقا کے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا، قدموں میں بیٹھا، حاضری دی، فاتحہ خوانی کی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور میں نے عرض کی، استغاثہ کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ کہا بلال تو کتنے مقدروں والا ہے، بلال تو کتنے نصیبوں والا، کتنے مقدروں والا ہے کہ جب تو اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تو والضحیٰ والا چہرہ سامنے ہوتا، واللیل زلفیں سامنے ہوتی۔ کتنے مقدر والا ہے۔ حضور کو دیکھ کر اذانیں پڑھنے والے بلال آج داتا اجویری کے مقدر بھی سنوار دے، مجھے بھی مصطفیٰ کا جلوہ دکھا دے۔ کہتے ہیں کہ بس یہ عرض کرنی تھی۔ آپ داتا حضور فرماتے ہیں کہ اسی عالم میں میری آنکھ لگ گئی، مجھے اونگ آئی، اور جب مجھے اونگ آئی سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئی۔ یہ حدیث ہے، یاد رکھ لیں۔ ایک دل کی بھی آنکھیں، مصطفیٰ نے فرمایا دل کی بھی آنکھیں، اللہ کرے ہمارے دل کی آنکھیں کھل جائیں۔ آپ فرماتے سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئیں، اور فرمایا میں نے دیکھا باب بنی شیبہ میں تاجدار کائنات امام الانبیاء ختم الرسل مولا کل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ باب بنی شیبہ میں داخل ہوئے، اور اس حال میں نے خواب میں دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے شخص کو بڑی محبت سے شفقت سے خود پکڑ کر چلا رہے ہیں، اور میں نے قدم بوسی کے بعد عرض کی یا رسول اللہ یہ بوڑھا بڑا خوش نصیب ہے جسے خود آپ چلا رہے ہیں، یہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا علی بن عثمان بیٹا پہچانتے نہیں ہو، یہ تیرا بھی امام ہے، تیرے لاہور والوں کا بھی امام ہے۔ فرمایا یہ امام اعظم حنیفہ ہے۔ داتا اجویری فرماتے ہیں میں نے اسی وقت تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں گا۔ فقہ حنفی کو مانا، فقہ حنفی پہ چلے، اور بتا دیا قیامت تک کے لیے کہ میرے ماننے والوں یاد رکھ لو مجھے ولایت تب ملی ہے جب میں امام اعظم کا مقلد بنا ہوں۔ اور داتا حضور رحمت اللہ علیہ آپ کشف المجوب میں خود یہ لکھتے ہیں کہ میں حنفی ہوں۔ بولو کیا ہو؟ آپ سارے حنفی ہیں نا؟ خدا کا شکر ادا کریں، اپنے مقدر پہ ناز کریں۔ میری بات سنیں، میں الحمدللہ حنفی اساتذہ سے پڑھتا رہا ہوں، ہاں امام اعظم کا مقلد ہوں، حنفی ہوں۔ میری بات سنیں، اور میں قرآن میرے سامنے ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا قدوس میرا خاتمہ بھی ہو تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہوئے، آپ کی تقلید کرتے ہوئے مجھے موت بھی عطا فرما، اس لیے کہ یہ سارے امام ہیں، وہ امام ہیں، بڑے امام ہیں جسے خود داتا حضور نے بھی امام مانا ہے۔ اور آپ تصوف کی دنیا میں جا کر خود کشف المجوب میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ تصوف کی راہ جو ہے یہ اتنی مشکل راہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے کوئی روحانی رکاوٹ پیش آ گئی۔ آپ اس راہ میں چلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کئی پردے آتے ہیں اور کئی رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں خراسان کے علاقے میں گیا،
تو 300 ولیوں کی زیارت کی. ذرا سوچئے، ایک علاقہ خراسان کا، اس میں کتنے ولیوں کی زیارت کی؟ 300 ولیوں کی زیارت کی اور باقاعدہ قصب فیض کیا. آپ فرماتے ہیں مشکل حل نہ ہوئی. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایران گیا، اس دور میں پیدل سفر ہوتے تھے قافلوں کے ذریعے، اور داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک قل سیروا فی الارض پر عمل کیا ہے. اور آپ بڑے فخر سے یہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ 40 سال تک میں نے سیر و سفر میں گزارے، مسافر رہا، لیکن الحمدللہ 40 سال میں حالت سفر میں کبھی ایک نماز قضا نہیں ہوئی ہے. ذرا غور کرو، ولایت ایسے نہیں ملتی. اور آپ فرماتے ہیں وہ رکاوٹ جو پیش آئی، میں پیدل سفر کیا، ایران گیا. ایران کے اندر ایک بزرگوں کا مزار ہے، اب یاد رکھ لیں، حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. سارے بولو، حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار پرانوار ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پہنچا تو وہاں اشارہ ہوا مجھے کہ آپ یہاں قبر پر حاضری دیں اور یہاں پر رہیں. 1-2 دن نہیں، 40 دن نہیں، آپ 3 مہینے تک حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھتے رہے، جھاڑو دیتے رہے، اور 3 ماہ کے بعد رب کائنات نے پردے اٹھا دیے، رکاوٹیں دور فرما دی. اور آپ خود فرماتے ہیں، یہ یاد رکھ لیں، داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں خود باجی بستامی کی بارگاہ میں قبر انور پر حاضر ہوا، ہاں بلال کی قبر پر حاضر ہوا. اب میری بات سنیں، اگر آپ کو کوئی بندہ کہے نہیں جی قبر پر جانا شرک ہے، قبر پر جانا شرک ہے، قبر پر جانا بدعت ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ اس سے کہنا کہ تمہارے جو مسلک کی ہے نا عمر، وہ تو ذرا 100 سال 150 سال ہے، تو ہم ذرا پیچھے جاتے ہیں، صدیوں پرانی بات کرتے ہیں، 400 ہجری کی بات کرتے ہیں کہ جہاں میرا داتا حضور جن کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے. میری بات اکو کافی ہے. اگر آج کوئی ہمیں بیٹھا خانہ کعبہ دکھا دے ذرا، ہاں دکھا سکتے ہیں، وہ کیسے بھلا؟ ٹی وی کے ذریعے لائیو پروگرام چل رہا ہو تو ٹی وی کے ذریعے آپ خانہ کعبہ دیکھ سکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، دیکھ رہے ہیں نا آپ لائیو، آپ خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کر، لائیو ٹی وی کے ذریعے خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہیں. سنو، اگر رب کائنات آج بھی غیر مسلموں کو یہ طاقت دے رہا ہے، اگر ایک بندہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ٹی وی کے ذریعے اگر خانہ کعبہ دکھا سکتا ہے، تو پھر مان جاؤ میرا داتا حضور بھی رب کی دی ہوئی طاقت سے بغیر ٹی وی کے بھی خانہ کعبہ دکھا سکتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں، متعدد صدری روایات ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج وہ نشان بھی موجود ہے. حجرے کے پاس جائیں نا آپ، حجرہ اعتکاف کے ساتھ ہی وہ جگہ موجود ہے جہاں خود داتا حضور کھڑے تھے، اور لوگوں نے کہا خانہ کا مسجد کا رخ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہے، مسجد ٹیڑھی ہے. آپ نے فرمایا میں لڑتا جھگڑنا میرا کام نہیں ہے، یہ صوفیہ کا کام یہ نہیں ہوتا ڈنڈے سوٹے اٹھانا، یاد رکھ لو. اللہ کے بندوں کا کام لڑانا نہیں. بافری گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ایک بندے نے آپ کو سوئی دی، آپ نے سوئی قبول کر لی، دوسرے بندے نے کینچی دی، آپ نے واپس لے جا. پوچھا حضرت یہ کیا چکر ہے؟ آپ نے کینچی واپس کر دی، سوئی رکھ لی، سوئی دھاگا آپ نے قبول کر لیا. فرمایا کینچی کا کام ہوتا ہے کاٹنا، کینچی کا کام ہے جدا کرنا، علیحدہ علیحدہ کرنا، اور سوئی کا کام ہوتا ہے ملانا. ہم ملانے والے ہیں، یہ ملانے والے ہیں، یاد رکھیں، لڑانے والے ہے. داتا حضور رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا ہم ملانے والے ہیں، اور آپ نے لڑائی جھگڑا ڈنڈے سوٹے نہیں اٹھائے. آپ نے فرمایا بیلیو آ جاؤ، آج فقیر کے پیچھے نماز پڑھو. سیدھے کھڑے ہو گئے نا، آپ نے فرمایا نیت باندھ لو. جب توجہ کی منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، تو خانہ کعبہ سامنے ہے. خانہ کعبہ آپ کی ولایت میں کوئی شک بھئی گورنر تھا لاہور کا، اس نے آپ کی جھونپڑی کو آ کر جلا دیا، ہندو نے، راجے نے آ کر اور کہا فقیر اٹھ، تو یہاں اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے. آپ نے فرمایا یہ فقیر کی جھونپڑی ہے، جلانے کی ضرورت نہیں ہے.
اور فقیروں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، میں آپ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا، آپ نے سمجھایا نہ سمجھا، بالآخر اس نے فقیر کی داتا حضور کی جھونپڑی کو تیلی لگائی، آگ لگائی۔ آپ نے فرمایا ادھر فقیر کی جھونپڑی جل رہی ہے، ادھر دیکھ تیرا محل جل رہا ہے۔ اس نے کہا، فقیر نے ایسے ہی بات کی، دوڑا جا کر دیکھا آدھا محل جل گیا، پھر واپس آیا، کہا حضور آپ معافی مانگتے ہیں، آپ جتنا دل چاہیں دین اسلام کا پرچار کریں، اب ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور خوبصورت جھونپڑی بنا کر دی، مسجد بنا کر دی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو۔ فقیر جو ہوتے ہیں وہ لڑائی جھگڑا نہیں کراتے، یاد رکھ لیں۔ اللہ کے یہ جو بھاٹی گیٹ ہے نا، بھاٹی گیٹ، یہاں بھٹی قوم تھی، بھٹی قوم تھی، بھٹی جو ہے وہ سارے تاجر تھے، دکانیں تھیں، اور وہ انہوں نے کہا جی ہم بھٹی ہیں تو اب بھاٹی گیٹ نام رکھیں گے۔ اب آپ کے جو ماننے والے تھے انہوں نے کہا نہیں جناب، اس کا نام حجویری گیٹ ہوگا، بھاٹی گیٹ نہیں ہوگا، اس لیے کہ داتا حضور کا علاقہ ہے، لہذا آپ کی نسبت سے ہم اس کا نام حجویری گیٹ رکھیں گے۔ آپ داتا حضور رحمت اللہ علیہ آپ میدان میں آ گئے، فرمایا خبردار میرے مریدوں ڈنڈے سوٹے نیچے رکھ دو، اور سارا لڑائی کا منظر ختم کیا، اور آپ آ کر بھاٹی گیٹ پہ کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا میں تمہیں لڑانے نہیں آیا، میں تمہیں ملانے آیا ہوں۔ میں آج منہ سے نکال رہا ہوں جملہ، اس کا نام بھٹی قوم تو اس کا نام بھاٹی گیٹ ہوگا۔ داتا حضور خود افتتاح فرما رہا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھ لیں، ولی جو ہوتا ہے وہ ملانے والا ہوتا ہے، جوڑنے والا ہوتا ہے، لڑانے والا نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھ لیں ہمارے تو مقدر ہی سمرے اس لیے، اگر آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ داتا لفظ جو شرکیہ ہے، داتا کا مطلب دینے والا ہوتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم آج کوئی مولوی یہ بات کرتا تو تم یہ کہتے، مولویوں کو تانا دیتے بریلویوں تم یہ کام کرتے ہو۔ اور میرے جتنے پڑھے لکھے دوست ہیں، سکول گئے ہیں نا، بے شک ایک کلاس پڑھی ہے، 2 پڑھی ہے، سارے جانتے ہو علامہ اقبال کون ہے؟ جانتے ہو نا علامہ اقبال کون ہے بھلا؟ مفکر پاکستان، مفکر سادہ لفظ بولا، مفکر پاکستان، مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا برے صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے آزاد ملک کا تصور جو پیش کرنے والا ہے وہ میرا علامہ ہے، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ۔ جہاں قائد اعظم کی تصویر ہوگی وہاں علامہ اقبال کی ہوگی۔ اور میں کہتا ہوں شرکا ورد کرنے والا، تصویر کرنے والا، سنو، اگر داتا کہنا شرک ہے تو پھر شرک کا فتویٰ علامہ اقبال پہ لگا کر دیکھو، اس لیے کہ علامہ اقبال خود کہتا ہے سید حجویر مخدوم امم۔ جن کو بولی سمجھ آ رہی ہے ذرا بولے نا سبحان اللہ، نہیں سمجھ۔ سید حجویر، علامہ اقبال کہتا ہے، علامہ اقبال کہتا ہے حجویر کا وہ سید ہے تو مخدوم امم ہے، اور پھر کہتا ہے کمال کر دی علامہ، اللہ تیری قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے، کہہ دے آمین۔ کہا سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم، پیر سنجر راہ حرم۔ علامہ اقبال مفکر پاکستان حکیم الامت کہتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو حجویر کا سید ہے نا علی بن عثمان، داتا کہنا کوئی شرک نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں مرکد او پیر سنجر راہ حرم، کہتے ہیں آپ کی مرکد، آپ کی قبر انور وہ ہے کہ جہاں پیر سنجر راہ حرم کہ خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری چشتی بھی آتا ہے تو آپ کی قبر کے ارد گرد یوں چکر لگاتا ہے جیسے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور پھر قدموں میں آ کر بیٹھتا ہے، میں بتا چکا آپ کو۔ اور پھر علامہ اقبال کہتا ہے کہ ہماری جو صبح ہے نا، صبح یہ ہماری جو صبح روشن ہوئی ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ بھی داتا حضور کے قدم پڑے ہیں نا پنجاب میں، تو آج ہماری صبح بھی روشن ہے۔ اگر پنجاب کی زمین بھی زرخیز ہے تو یہ بھی داتا حضور کے قدموں کا۔ اور یاد رکھ لیں، میں تاریخ کا طالب علم کے ناطے چیلنج کر رہا ہوں کھلا، آج برے صغیر پاک و ہند کی تاریخ کی کوئی کتاب اٹھاؤ، اللہ کی عزت کی قسم ہر ایک مورخ نے، تاریخ لکھنے والے نے، برے صغیر پاک و ہند کی تاریخ لکھنے والے نے، ہر ایک نے مانا اگر پاکستان برے صغیر پاک و ہند میں اگر کسی نے اسلام کا پرچم بلند کیا ہے تو وہ داتا حضور رحمت اللہ علیہ ہے۔ یاد رکھ لو، داتا حضور رحمت اللہ علیہ۔ اور اگر جا کر اجمیر میں، ہندوستان میں
اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے تو وہ بھی میرے داتا حضور سے فیض لے کر خواجہ غریب نواز نے زندہ فرمایا. 90 لاکھ. میری بات سنیں, میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. میرے داتا حضور کے فیض یافتہ نے غریب نواز ہے تو 90 لاکھ ہندوؤں کے جنجو توڑے. تم مجھے ذرا ایک ہندو تو مسلمان کر کے دکھاؤ, کوئی 2-4 تو کر کے دکھاؤ. میں اپنی زندگی میں بتا رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں نے 7 عیسائی مسلمان ہوئے میرے ہاتھوں پر, اور اس کے بعد جتنے پادری تھے میرے پیچھے لگ گئے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز جس وقت جو ہے حکومت ان کی ہے اور فیض داتا حضور سے لے جا کر حضرت صاحب کوئی آپ نے دہشت گرد ٹیم نہیں بنائی تھی, کلاشن کو پہ بارود نہیں ساتھ تھا, اللہ کی عزت کی قسم لوٹا تھا, مسلح تھا, اور لوٹے میں اتنی پاور تھی جب آنا ساغر تالاب پر ہندوؤں نے کہا وضو نہیں کر سکتے ناپاک ہو جائے گا, آپ نے فرمایا فقیر لڑنے نہیں آیا, فقیر تو تمہیں مدینے والے کا راہ دکھانے آیا ہے. اور میرے بل دیکھیں ادھر, آج تک حضرت صاحب واٹر کنٹرول کوئی مائی کا لال سائنسدان ایجاد نہیں کر سکا, تو میرے غریب نواز نے توجہ کی نا, آنا ساغر کا پورا پانی لوٹے میں بند کر دیا. توجہ ہے آپ کی بھی جن سے فیض لے کر جانے والا غریب نواز اتنی پاور کا مالک ہے, میرا داتا کتنی پاور کا مالک ہوگا. اور داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ یہ جو سبیل لگتی نا دودھ کی, یہ ایسی ویسی بات نہیں ہے. اس دور کے اندر حضرت صاحب اتنا جادو کا زور تھا کہ جو ان ملنگوں کو, غیر مسلموں کو, ہندوؤں کو دودھ نہیں دیتے تھے. گجر جو ہے جا کر, گجر بھائی بیٹھا ناراض نہ ہو, بڑا یہ داتا حضور کا آپ پہ کرم ہے. اور داتا حضور رحمت اللہ علیہ, آپ نے دیکھا تمہارا عقیدہ متزلزل ہو رہا ہے, اللہ پر کمزور ہو رہا ہے, ادھر تمہاری توجہ دودھ ادھر دیتے ہو. آپ نے فرمایا خبردار, آج کے بعد ہندو کسی راجو کے بعد دودھ نہیں جانا چاہیے. فرمایا جتنا دودھ ہے نا وہ سارا کا سارا میرے درویشوں کو پلاؤ. انہوں نے کہا حضرت جی اگر انہیں دودھ نہ دے, بھینس کے تھنوں سے دودھ نہیں آتا, خون آتا ہے. فرمایا آج کے بعد انشاءاللہ خون نہیں آئے گا, دودھ ہی آئے گا. یہ ویسے نہیں, میری بات سنو, یہ آپ سمجھے بات اتنی بڑی سبیل لگتی ہے اور اس میں وہ ملاوٹ نہیں ہوتی, اللہ کا شکر ہے. میری بات سنیں, ملاوٹ اس میں نہیں ہوتی, خالص دودھ داتا پلاتا ہے. اور یہ ویسے نہیں, یہ داتا حضور رحمت اللہ علیہ کی کرامت ہے, کرامت یاد رکھ لے, کرامت, اور اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے وہ کرامت دکھائی, آپ نے فرمایا اب خون نہیں آئے گا, دودھ ہی آئے گا. اور وہ دن جائے, آج کا صدیاں بیت گئیں, الحمدللہ دودھ کی سبیل جاری ہے. اور اگلی بات بتا دوں آپ کو, آپ نے کبھی بھی تصوف میں آپ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو ایک دن کا کھا لے, دوسرے دن کا جمع کر کے نہ رکھے, اللہ پر توکل فرمائے. توجہ ہے آپ کی. داتا حضور رحمت اللہ کا ریکارڈ تھا, جو لنگر آتا وہ سارا پکوا دیتے, اگلے دن باورچی پوچھتا حضرت کچھ اگلی دن کے لیے تو ہے کچھ نہیں. آپ نے فرمایا اللہ پر بھروسہ کر, اللہ ڈبل عطا فرمائے. اگلے دن لنگر ڈبل ہو جاتا. آج مجھے بتائیے, سر پہ قرآن رکھ کر میں پوچھنا چاہتا ہوں, اور آج منافق وہ اوقاف کے اندر ملازم موجود ہیں جو داتا اجمیری کے منکر ہیں, اور میں ان سے کہتا ہوں, میں یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں, میری بات سنیں, میرے سامنے یہ قرآن ہے, اللہ کی عزت کی قسم میں یہ چیلنج کرتا ہوں, داتا حضور رحمت اللہ کے گلوں میں ایسے ایسے چیک میں فقیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. انہوں نے کہا جتنا پیسہ دل چاہے لے لے, اور میں قرآن سامنے رکھ کر کہتا ہوں, اے منافقو, داتا حضور کا صدقہ کھانے والوں, فقیر یہ اعلان کر رہا ہے میرے داتا کے قدموں سے جتنا پیسہ لگتا ہے اگر ایمانداری کے ساتھ استعمال کیا جائے تو پورے پاکستان کی مسجدیں چل سکتی ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں دریا کو کوزے بند کر رہا ہوں, وقت میرا ختم ہو گیا ہے, 2 بج رہے ہیں. میری بات سنیں, میں نے ٹھیکیدار سے پوچھا, جوتیوں والے سے, میں نے کہا یار بتا کرونا وائرس آیا ہے, حالات خراب ہو گئے. اس نے کہا کرونا وائرس ختم ہوا ہے, جو ہی دروازے کھلے اللہ نے داتا کے صدقے ڈبل رنگ لگا دیے ہیں. توجہ ہے آپ کی بھائی, میرے داتا کے قدموں میں جوتیاں سنبھالنے والوں کو کبھی گھاٹا نہیں پڑا. اور میں چیلنج کرتا ہوں, میری بات سنیں, کوئی تو ایسا بتا دو بادشاہ, بھائی مقبرہ جنگیر دیکھا ہے آپ نے؟ سارے بول مقبرہ ہے,
شادرے میں ہے نا، ہاں او بھائی یہ بادشاہ تھا ہندوستان کا مقرر، اگلے جمعے کو بتاؤں گا آپ کو، میں اگلے جمعے کو آپ کو میں بتاؤں گا یہ جہانگیر کے بارے میں، جسے علامہ نے کہا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاد پر، ہائے ہائے ہائے، علامہ پھر مجھے یاد آ گیا۔ آج دنیا کہتی ہے بھائی غلام مصطفیٰ کہ قبر پہ جانا شرک ہے، قبر پہ جانا بدعت ہے۔ میں نے کہا مفکر پاکستان کی بات ہی مان لے، ہائے ہائے ہائے، اتنا بڑا مفکر علامہ اقبال، وہ کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاد پر، ہائے ہائے ہائے۔ علامہ اقبال 1.25 لاکھ درود پاک پڑھ کے گیا مجدد پاک دی بارگاہ وچ، ہائے تو کیا عالم ہوگا حضرت صاحب۔ وہ فرماتا ہے کہ سر جھکا کے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، کہ وہ خاک کہ ہے زیر فلک مطلع انوار۔ علامہ اقبال کہتا ہے میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا خواجہ مجدد پاک رحمت اللہ علیہ، وہ جو خاک ہے نا قبر انور، فرمایا میں نے دیکھا مطلع انوار، وہاں تو نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں، نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں۔ مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا، اتنی بات سمجھیے، داتا حضور رحمت اللہ علیہ، آپ نے جو آپ کا جو لنگر ہے، آج دنیا کے کتنے بادشاہ آئے اور گزر گئے، قبریں مٹ گئی، نشان مٹ گئے، یارو 700 سال بیت گئے، آج تک میری بات سنیے، صدیاں بیتنے کے بعد آج بھی سارا دن مزدوری کرتا ہے، لنگر کھانے کے لیے وہاں پہنچتا ہے اور کوئی بھوکا نہیں سوتا، سارے کھا کے سوتے ہیں۔ اب تو مان جا، اب تو مان جا، اس لیے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا داتا وہ ہے جس نے ہندوؤں کو یہ کرامت دکھائی۔ انہوں نے کہا حضرت وہ تو کھاتے نہیں ہیں، ہندوؤں سے کہا لے آؤ چوری تم لاؤ، کھلائے گا داتا اجمیری۔ اور میں کہتا ہوں نو، میرا داتا اگر بتوں کو چوری کھلا سکتا ہے، پھر صدیوں بعد اپنے ماننے والوں کو لنگر بھی کھلا سکتا ہے۔ بلو جی 2 بج گئے، میں نہیں الفاظ پر اتفاق کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا ہمیں ناصر و